السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، میں احمدی ارشاد آپ تمام ناظرین کا احمدی ارشاد آفیشیل چینل پر استقبال ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت موجودہ صورتحال میں 4-5 روز پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جس ملعون نے گستاخانہ الفاظ کہے تھے اور اپنی گندی زبان سے گندے کلمات کو ادا کیا تھا، ناظرین اس کے اوپر جو ہے ملک کے اندر سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے آوازیں اٹھائی اور اس کی گرفتاری اور اس کی سزا کی مانگ کی ہے۔ اسی طریقے سے جمعیت العلماء ہند نے جو ہے ایک بڑا ایکشن لیا اور کل 4 اکتوبر کو غازی آباد کے اندر جمعیت العلماء کا ایک وفد جنرل سیکرٹری مولانا حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں غازی آباد کی پولیس کمشنر شری اجے کمار مشرا سے ملاقات کی اور انہیں ایک یادداشت پیش کی جس میں مہنت یتی نرسمہانند کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نرسمہانند پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیانات دینے کا الزام ہے، جس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی میں شدید غم و غصہ۔ وفد میں جمعیت کی مقامی اور مرکزی رہنما شامل تھے، جن میں مفتی اسجد قاسمی، جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء غازی آباد مولانا غیور قاسمی، مولانا ضیاء اللہ قاسمی، مفتی ذاکر حسین قاسمی، عظیم اللہ صدیقی اور دیگر تھے۔ وفد نے پولیس کمشنر سے نرسمہانند کی فوری گرفتاری کا پرزور مطالبہ کیا۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے کمیونٹی کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ نرسمہانند کے توہین آمیز کلمات نے مسلمانوں کے دلوں کو گہرا صدمہ پہنچایا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ نرسمہانند کو 2 سال قبل بھی نفرت انگیز تقاریر کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ ضمانت کی جو شرطیں رکھی گئی تھی اس نے لگاتار اس کی مخالفت کی ہے، لیکن حرف افسوس پولیس انتظامیہ اس پر معمولی دفعات لگا کر اسے تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ مولانا قاسمی نے اس بات پر زور دیا کہ اس بار نرسمہانند نے ساری حدیں پار کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی ہے، جو ناقابل برداشت ہے، لہٰذا اس کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ ناظرین کرام، تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی اس ملعون نرسمہانند کی یہ گستاخی والی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو تمام مسلمان جو ہے حرکت میں آ گئے ہیں اور سب جو ہے غم و غصے کے حالت میں ہیں، اور بہت سارے جگہ پر لوگوں نے جو ہے اپنے علاقے کے تھانے میں جا کر کے اس کے بارے میں FIR درج کرانے کی کوشش کی ہے اور بہت ساری جگہ سے جو ہے خبر مل رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا کہ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے جو ہے اپنا ایک لیٹر پیڈ جاری کرتے ہوئے جو ہے امت شاہ سے جو ہے انہوں نے ایک اپیل اور مطالبہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے اب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر جو ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جو ہے اپنا ایک لیٹر پیڈ جاری کرتے ہوئے انہوں نے حکومت سے جو مطالبہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے اسے پڑھ کے سناتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نرسمہانند کی گستاخی ناقابل برداشت۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، نئی دہلی، 4 اکتوبر 2024۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ بد دین اور بد زبان یتی نرسمہانند نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، وہ قطعاً ناقابل برداشت ہے اور سرخ لکیر کو عبور کرنے کے مترادف ہے۔ مولانا نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے بد زبان شخص پر کیس چلائے اور اس کو اس کی صحیح جگہ یعنی جیل پہنچائے، کیونکہ یہ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہے، اور اگر اس کے رد عمل میں نوجوان بھڑک گئے تو اس سے پورے ملک کا امن و امان خاکستر ہو جائے گا۔ آپ نے کہا کہ اسلام کا تصور واضح ہے کہ تمام مذاہب کی جو مقدس شخصیت ہیں، چاہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہوں یا نہیں رکھتے ہوں، لیکن ہمارے لیے ان کا احترام کرنا، ان کی بے احترامی سے بچنا اور ان کے ماننے والوں کی دل آزاری سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اسلام ایک خدا کا قائل ہے، وہ مورتی پوجا کا قائل نہیں ہے، لیکن جن دیویوں اور دیوتاؤں کو دوسری قومیں پوجتی ہیں
قرآن مجید میں ان کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ ہے مذہب، عقیدہ اور دھرم کے معاملے میں وہ صحیح طریقہ کار جس سے سماج میں امن قائم رہ سکتا ہے اور جو سماج کے تمام طبقات کو جوڑ سکتا ہے۔ مولانا رحمانی نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ یہ ایک بیہودہ شخص کا بیان ہے، عام برادران وطن کی سوچ یہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں ایسے برادران وطن آج بھی موجود ہیں اور پہلے بھی گزرے ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حیات لکھی ہے، جنہوں نے آپ کی شان میں نعتیہ کلام کہا ہے۔ ہمارے سامنے گاندھی جی کی تعلیم موجود ہے، جنہوں نے آپ کی زندگی کو آج کی انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر ایک بد زبان شخص اپنی بد زبان گندی زبان کو بیہودہ گفتگو کے ذریعے ظاہر کرتا ہے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ تمام برادران وطن کی یہی سوچ ہے۔ البتہ ہمیں اس بد زبان کے خلاف قانونی لڑائی بھی لڑنی چاہیے اور حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے اور وہ اس شخص کو قرار واقعی سزا دے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف ہر زبان میں برادران وطن تک پہنچانا چاہیے، اور ملک کی ہر زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق، آپ کی اعلیٰ تعلیمات، آپ کی انسانیت نوازی اور آپ کی زندگی گزارنے کا خوبصورت طریقہ جو دیا ہے، اس طریقہ کا تعارف پیش کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے جو ہے اپنے لیٹر پیڈ میں جاری کرتے ہوئے لکھا اور حکومت سے ان چیزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام جو ہے جمعیت العلماء ضلع الور راجستھان نے بھی جو ہے اپنا لیٹر پیڈ جاری کرتے ہوئے جو ہے حکومت سے مانگ کی ہے کہ ناموس رسالت سے بڑھ کر ہم مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں۔ یتی نرسمہانند پلیٹ کے ذریعہ حال ہی میں ناموس رسالت پر جو کیچڑ اچھالا گیا ہے وہ یقیناً ناقابل برداشت ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بدمعاش کئی بار زبان درازی کر چکا ہے۔ ناموس رسالت پر مسلمان اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں۔ ہم یو پی پولیس گورنمنٹ آف یو پی اور وطن عزیز میں جتنے بھی ملک کی سلامتی کے خواہاں ادارے ہیں، سب سے پرزور الفاظ میں اپیل کرتے ہیں کہ اس شیطان کے خلاف جلد از جلد ایکشن لیا جائے تاکہ ملک کے ماحول کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے، ورنہ ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا حساس ہے کہ مسلمان اس پر ذرا بھی قیل و قال ناقابل قبول ہیں۔ اگر اس پر جلد کارروائی نہیں کی گئی تو ہم مسلمان جمہوری طریقے سے سڑکوں پر نکلیں گے۔ ناظرین، یہ تھے جمعیت العلماء ضلع الور راجستھان نے اپنا لیٹر پیڈ جاری کرتے ہوئے انہوں نے ان بات کو لکھا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام، معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جگہوں پر کل جو ہے لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے سخت ایکشن لیا ہے اور سخت کارروائی اور سخت مطالبہ کیا ہے، اور بہت سارے جگہوں پر جو ہے نرسمہانند کے خلاف جو ہے FIR کو پیش کیا گیا ہے، اور کئی جگہ سے جو ہے خبریں آ رہی ہے کہ FIR کو جو ہے درج کر لیا گیا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں جو ہے ابھی سکون سے بیٹھنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو ہم اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ہمارے دل میں محبت ہے تو ہمیں جو ہے اس وقت چین و سکون کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے اس دسہرے کے موقع پر جو ہے اس ملعون نے جو ہے کسی کے بہکاوے میں آ کر کے جو ہے انہوں نے مسلمانوں اور مسلمانوں کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے سخت اور گندے الفاظ اپنے زبان سے نکالے ہیں، اور یہ مسلمانوں کو بھڑکانا چاہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو جو ہے لڑانا چاہتے ہیں، ہندوستان کے اندر ہندو مسلم کی لڑائی کو جو ہے بھڑکانا چاہتے ہیں اور ہندوستان سے امن و سکون کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں، ہم آقا محمد الرسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں۔ ہمارے آقا نے جو ہے ملک کے اندر سے امن و امان کو ختم کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو ہم جو ہے اس وقت جو ہے ہر وہ کام کریں گے جس کے ذریعے سے ملک کے اندر امن و امان قائم رہ سکے، نہ کہ ہندوستان سے امن و امان جو ہے ختم ہو سکے۔ تو اس لیے ہم ہر مسلمان جو ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان
जो अब तक कोशिश कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक जो है धरना प्रदर्शन किया है, और जो लोग अभी तक नहीं किए, तमाम लोगों को मैदान में आकर के जो है धरना प्रदर्शन और एहतजाज जो है कानूनी दायरे में रह करके करनी चाहिए, और कानूनी दायरे में रह करके जो है इनकी गिरफ्तारी और इनको सजा दिलाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और खुदाए पाक की बारगाह में दुआ करे कि खुदाए पाक ने अगर इनके हक में हिदायत लिखी है तो खुदाए पाक इनको हिदायत दे दे, वरना इस शख्स से और ऐसे तमाम शख्सों से जो है खुदाए पाक जो है इस पाक जमीन को पाक और साफ फरमा दे, और ऐसे जालिमों को, ऐसे गुस्ताखों को नेस्तो नाबूद फरमा दे। तो नाज़रीन किराम, मैं इन तमाम बातों का खुलासा आपको बताना ये चाहूँगा कि इस गुस्ताख रसूल पर जो है कड़ी एक्शन ली गई और बहुत तरह से जो है अपील और मुतालबे किए गए, लेकिन इन तमाम का खुलासा और इन तमाम का रिजल्ट और नतीजा ये है कि मालूम ये होता है कि कुछ जगहों से ये मालूम होता है कि वहाँ पर जो है FIR दर्ज कर लिया गया है, और बहुत सारे जगह जो है एहतजाज प्रदर्शन और धरना जो है ये चालू है, ये अपनी जगह जारी है। और हम सब जो आज अगर रुके हैं तो हम सबको जो है इस चीज़ को करने की ज़रूरत है, और जब तक इनको जो है गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, जब तक इनको सज़ा नहीं दी जाती है, तब तक हमको और आपको चैन और सुकून के साथ नहीं बैठना है। इसलिए कि इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम जो है इसको छोड़ते चले जा रहे हैं तो ये जो है फिर धीरे धीरे कदम को आगे बढ़ाता जाएगा।